کسی بھی شخصیت کی عظمت میں اس کے نام اور اس کی پیدائش کی جگہ کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، اور وہ بھی ایک بہت ہی خاص اور عظیم روایت کی گہرائی میں جا کر، جو تاریخ کے سب سے انوکھے جن کی کہانی بتاتی ہے۔ اور یہ روایت ہمیں ملتی ہے شیعہ اسلام کے سب سے بڑے اور مستند حدیث کے مجموعے یعنی بہار الانوار سے۔ بہار الانوار، جی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تو علم کا ایک سمندر ہے جسے علامہ مجلسی نے جمع کیا تھا۔ آج ہم اس کی جلد 35 کے صفحہ 23 پر موجود کہہ سکتے ہیں ایک موتی کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اس روایت کے ذریعے یہ سمجھنا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت، ان کے جنم کو اتنا انوکھا اور اہم کیوں مانا جاتا ہے۔ تو ہم 3 مکھی حصوں پر دھیان دیں گے۔ پہلا، علی نام کے پیچھے کا آسمانی فرمان کیا تھا؟ صحیح۔ دوسرا، ان کی پیدائش کی جگہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہونا، یہ اپنے آپ میں کیا پیغام دیتا ہے؟ اور تیسرا، یہ ساری باتیں مل کر ان کے مقام کو کیسے بیان کرتی ہیں، جسے روایت میں ایک نورانی دلیل کہا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں حصے الگ الگ نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اچھا، یہ ایک سنہری زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ نام، جگہ اور مقام، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو زمین سے شروع ہو کے سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ واہ! تو چلیے اس سنہری زنجیر کی پہلی کڑی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، نام۔ روایت کی شروعات ایک بہت ہی حیران کر دینے والی چیز سے ہوتی ہے، ایک سبز لو یعنی ایک ہری تختی۔ ہری تختی، ہاں۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ ایک پاک، چنا ہوا اور پسندیدہ بچہ ہے، اور پھر اس پر ان کا نام علی لکھا ہوا تھا۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت انوکھی ہے۔ انوکھی اس لیے ہے کیونکہ اس دور کے عرب سماج میں نام رکھنے کا ایک طریقہ تھا، ایک رواج تھا۔ ہاں، قبیلے کے بزرگوں پر بالکل، یا تو قبیلے کے بزرگوں پر، یا کسی بہادری کے واقعے پر، یا پھر اس ماحول سے جڑے ہوتے تھے جس میں بچہ پیدا ہوا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں نام زمین پر سوچا نہیں گیا بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ آسمان سے؟ جی، روایت بتاتی ہے کہ علی لفظ اعلیٰ سے نکلا ہے۔ اعلیٰ، اعلیٰ، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح کرو۔ بالکل وہیں سے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نام سیدھے اللہ کی صفت سے جی بالکل، اس کی خصوصیت سے جڑا ہے۔ اللہ الاعلیٰ یعنی سب سے بلند اللہ۔ اچھا۔ اور اسی صفت سے علی نام نکالا گیا، جس کا مطلب ہے وہ جو بلند ہے۔ تو یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک رتبے، ایک مقام کا اعلان ہے۔ ایک اعلان۔ یہ پیدائش سے پہلے کی گئی ایک بھوشیوانی ہے کہ یہ شخصیت صرف زمین پر نہیں بلکہ روحانیت اور علم کی بلندیوں پر راج کرے گی۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ اعلان صرف روحانی طور پر نہیں کیا گیا، اس کا ایک بھوتک، ایک ٹینجیبل ثبوت بھی تھا، ہے نا؟ جی۔ روایت کہتی ہے کہ وہ سبز تختی کعبے کے اندر رکھ دی گئی تھی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم دستاویز اور ثبوتوں کی بات کرتے ہیں، جی، تو کیا یہ تختی اس دور کا ایک طرح کا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ تھی جو سب کے دیکھنے کے لیے وہاں رکھی تھی؟ آپ اسے بالکل ایسا سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ اسے دیکھیں اور جانیں کہ علی علیہ السلام کا نام عرش سے آیا ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، لوگ کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، اور وہاں انہیں ایک آسمانی نشانی نظر آتی ہے جو ایک آنے والی عظیم شخصیت کی خبر دے رہی ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت طاقتور اعلان تھا، بالکل، جو صدیوں تک گونجتا رہا۔ اور روایت میں ایک اور خاص بات کہی گئی ہے کہ وہ تختی ہشام بن عبد الملک کے دور تک وہاں موجود رہی۔ ہاں، یہ ہشام بن عبد الملک کون تھے اور اس دور کا ذکر کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، ہشام بن عبد الملک ایک امید خلیفہ تھا۔ امید؟ جی، اور امیدوں کا دور اہل بیت یعنی پیغمبر کے گھرانے کے لیے ایک بہت مشکل اور سخت دور مانا جاتا ہے۔ دشمنی اور مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ صحیح بات ہے۔
ایسے ماحول میں بھی اس تختی کا کعبے کے اندر موجود رہنا اور اسے ہٹایا نہ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت اتنی مضبوط اور واضح تھی کہ اس دور کے حکمران بھی اسے مٹانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ مطلب وہ چاہ کر بھی اسے ہٹا نہیں پائے؟ نہیں ہٹا پائے۔ اس کی موجودگی خود ایک معجزہ تھی۔ واہ، مطلب دشمنی کے اندھیروں میں بھی وہ نورانی دلیل اپنی جگہ قائم رہی۔ یہ تو نام کی بات ہوئی جس کی نشانی کعبے میں رکھی گئی، لیکن اصل کہانی تو خود کعبے کے اندر سے شروع ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ ان کی پیدائش کی جگہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھی، ایک ایسا پیغام جسے آج تک کوئی دوسری شخصیت حاصل نہیں کر سکی۔ روایات کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ پاک نسب میں سے پاک ولادت ہوئی، پاک جگہ میں پیدا ہوئے، پاک ماں سے پاک گھر میں، اور یہ عزت کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ پاک نسب، پاک ولادت، پاک ماں، پاک گھر۔ جی، یہاں ہر لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکیزگی کی ایک ایسی زنجیر ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ گھٹنا ہر لحاظ سے مقدس اور آسمانی ہے۔ اور وہ پاک جگہ تھی کعبہ۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کعبہ پورے عرب کا مرکز تھا۔ ہاں بالکل۔ ہر قبیلہ اپنے بتوں کو وہاں رکھتا تھا۔ یہ ان کی سیاست، تجارت اور عبادت سب کا سینٹر تھا۔ جی۔ ایسے میں اس جگہ کے اندر کسی کی پیدائش ہونا، یہ تو ایک طرح سے پورے عرب پر ایک روحانی دعویدائی کا اعلان تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، وہ عرب کی پہچان کا دل تھا۔ اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ پیدائش ہوئی کیسے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئیں اور انہوں نے دعا کی، اور کعبے کی دیوار میں ایک درار پیدا ہوئی اور وہ اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک وہ اللہ کی مہمان رہیں۔ 3 دن تک۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جہاں ہزاروں نبیوں نے عبادت کی، اس جگہ کے دل میں، اللہ کے گھر کے اندر، ایک بچے کی کلکاری گونجتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی منظر ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ کعبے کی دیوار کا کھلنا ہے۔ یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں۔ کیا روایت اس واقعے کی تفصیل بتاتی ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ کیا لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں، تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ اچھا، کوشش کی تھی؟ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے۔ دروازہ باہر سے نہیں بلکہ اندر کے حکم سے ہی کھلنا تھا۔ اور جب وہ اپنے بچے کے ساتھ باہر آئیں تو رسول خدا نے ان کا استقبال کیا۔ خود پیغمبر نے؟ جی، یہ منظر بتا رہا تھا کہ جو شخصیت اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اب وہ رسالت کے گھر میں پرورش پائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں پیدائش صرف ایک سمان نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری کا اعلان بھی تھا؟ جیسے جس گھر میں پیدا ہوئے اسی گھر کی حفاظت کی ذمہ داری۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یقیناً یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ ایک مشن کا آغاز تھا۔ مشن کا آغاز۔ پیغام یہ تھا کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہی اس گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کرے گا۔ اور ایسا ہوا بھی۔ اور تاریخ گواہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا وقت آیا تو یہ کام امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہی کیا۔ صحیح۔ انہوں نے رسول کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر رکھے سب سے بڑے بت کو توڑا تھا۔ تو پیدائش اور ذمہ داری کا یہ رشتہ واقعی بے مثال ہے۔ اور روایت میں وقت کا بھی ذکر ہے، جمعے کا دن اور رجب کا مہینہ۔ ان کی کیا خاصیت ہے؟ ہاں، وقت اور جگہ دونوں کو بہت دھیان سے چنا گیا تھا۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار مانا جاتا ہے، یہ عید کا دن ہے۔ اور رجب کا مہینہ اسلام کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو سب سے افضل جگہ یعنی کعبہ، سب سے افضل مہینے یعنی رجب میں، اور سب سے افضل دن یعنی جمعے پر یہ ولادت ہوئی۔ سب کچھ بہترین۔ جی، یہ سب مل کر اس واقعے کی عظمت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک مکمل آسمانی منصوبہ تھا۔ تو نام آسمان سے آیا، پیدائش کی نشانی کعبے میں رکھی گئی، اور ولادت خود دنیا کی سب سے مقدس جگہ کے دل میں ہوئی۔ جی، وقت بھی سب سے مبارک چنا گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ روایت کا آخری حصہ ان سب باتوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اس میں کہا گیا ہے یہ ولادت ایک نورانی دلیل تھی۔ نورانی دلیل سے کیا مراد؟ نورانی دلیل کا مطلب ہے ایک روشن ثبوت۔ ایک روشن ثبوت، ہاں، ایک ایسی دلیل جسے ثابت کرنے کے لیے کسی اور روشنی یا ترک کی ضرورت نہ ہو،
وہ خود اپنی ذات میں ایک چمکتا ہوا ثبوت ہو۔ یہ پیدائش ایک ایسا ہی ثبوت تھی۔ یہ دنیا کو بتا رہی تھی کہ علی علیہ السلام کا تعلق صرف زمین سے، صرف قریش کے قبیلے سے یا صرف پیغمبر کے رشتہ دار ہونے سے نہیں ہے، بلکہ ان کا سلسلہ سیدھا عرش الہی یعنی اللہ کے عرش سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ ان کے مقام کو ایک الگ ہی بلندی پر لے جاتا ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد نہیں تھے، بلکہ ان کا وجود ایک بڑے آسمانی منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ بالکل۔ تو آخر میں اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو ایک عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ہمیں علی علیہ السلام کی شخصیت کو ایک نئے نظریے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک نیا نظریہ۔ جی۔ یہ کہتی ہے کہ ان کے فضائل کو صرف جنگوں یا خطبوں میں مت تلاشو، بلکہ ان کی پیدائش کے لمحے سے ہی غور کرنا شروع کرو۔ ان کا نام اللہ کی صفت سے ہے، ان کی ولادت کی نشانی صدیوں تک اللہ کے گھر میں محفوظ رہی، اور ان کی پیدائش اس جگہ ہوئی جہاں نمازیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک اعلان تھیں کہ جو شخصیت اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے وہ اسلام کی مضبوطی اور حفاظت کے لیے ایک مضبوط ستون، ایک مضبوط پلر ثابت ہوگی۔ اور یہ بات اس وقت کے سماج کے لیے اور بھی زیادہ اہم رہی ہوگی، ہے نا، جہاں نسب اور پیدائش کی جگہ کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بالکل۔ اس لحاظ سے کعبے میں ولادت ان کے مقام کو ہر اعتبار سے بے مثال اور ناقابل تردید بنا دیتی ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ کوئی نہیں۔ یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے فخر کا سبب تھی اور ان کے مخالفوں کے لیے بھی ایک ایسی حقیقت تھی جس سے انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے یہ واقعہ صرف ایک تاریخی گھٹنا نہیں ہے بلکہ ایمان کا ایک حصہ بن گیا جو آج 1400 سال بعد بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آج بہار الانوار کی اس روایت کی گہرائی میں اتر کر ہم نے کچھ بہت اہم باتیں سمجھیں۔ علی علیہ السلام کا نام اعلیٰ یعنی سب سے بلند سے آیا ہے، جی، جو سیدھا اللہ کی صفت سے جڑا ہے۔ جی، ان کی پیدائش کی آسمانی نشانی، وہ سبز تختی، صدیوں تک کعبے کے اندر ایک زندہ ثبوت کے طور پر موجود رہی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ خود کعبے کے اندر پیدا ہونے والی اکیلی اور واحد شخصیت ہے۔ جی، یہ سب باتیں مل کر ان کی بے مثال عظمت کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ روایت ہمیں ایک خاص جگہ اور ایک خاص شخصیت کے بیچ کے گہرے رشتے پر سوچنے کے لیے بھی مجبور کرتی ہے۔ جگہ اور شخصیت۔ جی، کعبے کی عظمت اپنی جگہ تھی، لیکن اس ولادت نے اس کی عظمت میں ایک اور روحانی پہلو جوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا سنگم ہے جہاں زمین کی سب سے پاک جگہ اور آسمان سے بھیجا گیا ایک نور ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پوترتا کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے کچھ مقامات کچھ خاص لوگوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، اور کیسے کچھ لوگ اپنی پیدائش کی جگہ سے ہی اپنی عظمت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ روایت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ روحانیت میں جگہ اور ذات کا رشتہ کتنا گہرا اور معنی خیز ہو سکتا ہے۔